پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. مائک کا صرف میں چیک کرنا چاہتا کہ جگن آپ کا شاید مائک تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے. جگن کو پلیز مائک دے دیجئے. جناب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ نے. السلام علیکم کہیں گے پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. بالکل صحیح. تاثیر قرآن یہ سیگمنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور بہت سے لوگ ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم آغاز ہی آڈینس سے کرتے ہیں کہ آڈینس میں سے کون سوال کرنا چاہے گا ڈاکٹر صاحبہ سے. لیکن دو سوال میرے پاس بھی ہیں جو بعد میں نے پوچھنے ہیں. بالکل پوچھیے گا لائیو کالرز جی. کے. آڈینس میں سے اگر کوئی ہے, پہلے آپ جی پوچھیے نا, پھر انتظار کیوں کر رہی ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل بہن بھائیوں میں بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے, بھائی چھوڑ دیتے ہیں اپنی بہنوں کو, تو میں اس حساب سے پوچھنا چاہتی ہوں. ارے کیا ہوا میری بہن کو؟ آپ پلیز بیٹے پریشان نہ کیا ہوں. بات ہے, اپسیٹ کیوں ہو رہے ہو؟ سونے کیا بات ہے بیٹے؟ ایک سیکنڈ جگہ دو گے بیٹی؟ کیا بات ہے, کیا ہوا ہے؟ ہوا کیا ہے یہ بتائیے, ہوا کیا ہے؟ اتنی نہیں جگہ چاہیے بیٹا, اٹس اوکے. ہاں جی, ٹیل می واٹس رانگ. 1 ایئر ہو گیا مجھے اپنے بھائی سے میری بات نہیں ہوئی. وائی؟ ہوا کیا ہے؟ بس میری بھابھی چاہتی ہے کہ ہم الگ رہیں, مطلب ملنا نہیں ہے کچھ اس طرح کا. میں نے اس سے کافی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری پر وہ میرا کوئی فون نہیں اٹھاتے, کوئی مجھ سے نہیں بات کرنا چاہتی. مجھے خود بھی نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے. ایٹ لیسٹ مجھے بتائے تو صحیح کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے. آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ احسن میں ایک بات بتاؤں, یہ اتنی کامن پرابلم بات ہے, بہت کامن. اتنا زیادہ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آپس میں مطلب بھائی بہن جو بچپن کے ساتھی ہیں. دیکھیں ماں باپ, اللہ ہم سب کے سروں پہ ہمارے ماں باپ سلامت رکھے, لیکن ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اینڈ میں بھائی بہن ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ. ایسے ہی ہوا کہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں تو ہم بھائی بہن ہی ہیں جو بھی تھے آپس میں. آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ 2 بھائی ہیں میرے. 2 بھائی. دونوں بات نہیں کر رہے کیا؟ نہیں, دونوں ہی نہیں کر رہے. اور بہنیں کتنی ہیں آپ؟ بہنیں ایک ہی ہیں, وہ باہر رہتی ہیں, میرڈ ہیں. تو کوئی وجہ انہوں نے کبھی بتائی کہ ہم لڑائی جھگڑا کسی بات پہ ہوا تھا؟ نہیں, میں ان سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک تو ریزن بتائے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے. آپ چاہتے ہو کہ صلح ہو یا دونوں چیزیں چاہتے ہو کہ ایک تو وجہ بھی پتہ چل جائے اور صلح بھی ہو جائے؟ ظاہر ہے جب آپس میں بیٹھیں گے تو بات پتہ چلے گی کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جس میں چھپی ہوئی بات سامنے آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں نرمی آ جائے؟ دیکھیں بہن کی شکل دیکھ کے تو ویسے ہی دل نرم پڑ جائے گا, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ فون تو اٹھائیں. وہ کہہ رہی ہے میں فون پہ فون کرتی ہوں, میری کال ہی نہیں اٹینڈ کرتے. آپ چلی کیوں نہیں جاتی ہیں؟ آپ کو ان کا گھر تو معلوم ہوگا نا. ہاں میری امی کا ہی گھر ہے وہ. تو آپ چلی کیوں نہیں جاتی؟ ان کے سامنے چلی جائیں, انہیں بیٹھا کے پوچھیں کہ کیا ہوا. آپ کو ڈر تو نہیں وہ کچھ کہیں گے آپ کو, لڑیں گے کیا آپ سے؟ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ خفا ہو لیں گے. نہیں, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دروازہ نہیں کھولیں گے. تو بیٹا ایٹ لیسٹ آپ نے اپنی پوری کوشش تو کر لی ہوگی نا. ہاں نا, کم از کم. بس یہ لاسٹ ہے کہ میں گھر نہیں گئی ہوں, ویسے تو میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری ہے کافی. اصل میں یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. ایک تو تربیت بھی نہیں ہے, اس بات کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ قطع تعلق ہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائیں گے. اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل کی مسافت سے آ رہی ہوگی, لیکن 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائیں گے. ان میں سے ایک شرک کرنے والا اور دوسرے کی قطع رحمی کرنے والا. اب آپ دیکھیے کہ یہ خون کے رشتے ہیں, ان کو تو آپ نے اپنی مرضی سے بنایا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سے نبھانا ہے, وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. اچھوں سے نبھانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا, وہ تو بدلہ ہوتا ہے, لیکن برے بھی ہوں تو ان سے نبھانا ہوتا ہے. تو آپ خود چلی جائیے اپنے بھائی کے پاس, 1 بار 2 بار 10 بار, کتنی بار وہ آپ کے لیے دروازہ بند کرے گا. اور آپا وہی والی بات ہے نا, تو ایٹ لیسٹ اس بچی نے اپنی پوری کوشش کر لی ہوگی, اپنی ذات سے تو مطمئن ہوگی نا کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے. ہم لوگ اس کو پوری کوشش سمجھتے ہیں. چند ایک بار کال ہو کر اس نے نہیں بھی اٹھائی, کوئی بات نہیں, یہ سمجھیں کہ کال سے بات نہیں بن رہی تو میں جا کر مل لیتی ہوں. جاؤ گی نا آپ جائیے بھی, اور کوئی ان کو وظیفہ پڑھنے کے دیکھیے درود شریف سے زیادہ محبت دلانے والا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو سکھایا تھا, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. یہ بہت پیارا وظیفہ ہے محبت کے سورہ لیے. کی آیت ہے یہ بتا دیجیے کچھ اگر یاد ہوتا ہے تو. میرے ذہن میں اس وقت ٹھیک سورت ہے, کا نام نہیں آ ہم رہا, اس کو یاد کر کے بتا دیں گے. لیکن اسے آیت حب بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے
मोहब्बत आपके दिल में डाल एक दी और मरतबा आप फिर पढ़ देंगे आप प्लीज? वअल्क़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी। अल्लाह ताला हज़रत मूसा की वालदा को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि मैंने आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत डाल दी है और वो आपकी निगाहों के सामने ही रहेंगे। बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे मेरी बहन, हम सबकी दुआ है। इंशाल्लाह वैसे आप देखिएगा इस के पढ़ने के बाद, और आप अपना दिल भी हल्का किया है, इंशाल्लाह हो सकता है कि ये मैसेज भी उन तक पहुंच जाए। आलिया साहिबा है झंग से, हम कॉल शामिल करेंगे। जी आलिया साहिबा, क्या सवाल है जी आपका, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ना क्वेश्चन आपस से है कि मुझे कोई वजीफा बता दें, अगर कोई काम रुका हुआ हो तो उसे मतलब ना हल ना हो रहा हो, बहुत ही मसला मतलब आ रहा है ना, किस चीज़ किसी में चीज मसला? के लिए हमने माजरत अप्लाई से- किया हुआ है तो वो काम काम रुका बन नहीं हो। रहा हमारा। ठीक है, रुका हुआ काम है, काम रुक जाता है, आप प्लीज बताइए। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। कोई इस्तिग़फ़ार की भी कसरत, ठीक है। काम जो है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप इसको 7 मरतबे पढ़ लें, और अगर कोई काम ख़ास तौर से किसी की नीयत करें तो फिर 21 मरतबे पढ़ लें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें और इस दुआ को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम नहीं रुकेगा। ठीक है आपा, एक और हमारे पास फ़ोन आया तो उन्होंने कहा, साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारे बीच में जो रिश्ता है वो मुश्किल में आता है क्योंकि खातून शक बहुत करती हैं, खातून लड़ती हैं, जो वजह नहीं भी होती तब भी लड़ती हैं, हर बात पे बार बार आपको शक और शबा उसी में मुब्तला रहती हैं। उसके लिए कुछ अगर होता है आप बताइए। दोनों मर्द औरत के लिए, दोनों के लिए बताइएगा, क्योंकि ये शक खवातीन भी तो फेस करती हैं और मर्द भी बिल्कुल, फेस करते हैं। शक करने वाला मर्द हो या औरत, ये दोनों जिंदगी के लिए अजाब बन जाते हैं। सही। उसकी वजह यह है कि आप अच्छा भी करें तो भी उनके आपको लिए वो ये एक बुराई खदशा हो। रहेगा कि पता नहीं यानी ये आप शक कितना कर रहा अच्छा है, भी कर लें लेकिन उन्हें शक करना है तो शक करना है करना बस। है। ये आदत बहुत बुरी है, इस आदत को ख़त्म करना चाहिए। ये वज़ाइफ से नहीं, ये तरबियत से ख़त्म होगी। लेकिन फिर भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 41 टाइम्स ऐसे मर्द पे और या ऐसी औरत पे दरूद शरीफ पढ़ के उनके चेहरे पे दम करें। ठीक है, जुगन आप क्या पूछना चाह रही थी? ओके, एक तो कारोबार का ही सवाल था जो आपने इनिशियली हमने बात की, लेकिन यहाँ पे कारोबार में बार बार नुकसान होता जा रहा है। काम है, चल रहा है, लेकिन जैसे ही पटरी पे चीज़ चलती है नुकसान हो जाता है। ये एक लाइव कॉलर का सवाल था। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये आयत है, इसको कसरत से पढ़ें, लेकिन अगर कोई ख़ास तौर से किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए है तो फिर एक तस्बीह पढ़ लें रोज़ाना, इंशाअल्लाह ताला रिस्क नुकसान में नहीं होगा। बरकत के लिए सूरह आल इमरान की कुछ आखिरी आयत का भी कहते हैं अक्सर लोग, देखिए वो भी पढ़ सकते सूरह हैं क्या? आले इमरान की एक जो ये है ना, जिसमें बहुत इसमें आज़म भी है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। इस आयत को अगर आप 3 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें, आपको कभी रिस्क में रुकावट तंगी नहीं आएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। मेरे वालिद की फैक्ट्री है, वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं, लेकिन जब भी मैं काम करने लगता हूं या उनके साथ काम करना चाहता हूं तो मेरा दिल नहीं लगता, मेरे से फोकस नहीं किया जाता। प्लीज़ मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मेरा अपने अब्बू के साथ काम करने में दिल लग जाए। ठीक है, एक ये भी सवाल हो गया जो जुगन, थैंक यू, आप हमेशा ये सवाल मिस नहीं करती, थैंक यू सो मच। ऑडियंस में से भी एक सवाल, हम दोनों सवाल ले लेंगे। कौन पूछना चाह रहे हैं सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मेरे हस्बैंड ना गुस्सा बहुत करते हैं गुस्सा करते हैं बहुत जी, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या करते हैं गुस्से में, क्या रिएक्शन होता है उनका? मतलब चीज़ें तोड़ना फोड़ना, गालियाँ बकना। सॉरी, गालियाँ गालियाँ बकना। जी जी। अच्छा ठीक है, और हमारे पीछे भाई हैं, उनको भी एक सवाल करना है, उधर भी दे दीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपा, मुझे ये सवाल करना था कि अगर किसी के पास कुछ पैसा रुका हुआ हो तो अब सामने वाला देनदार नहीं है, तो उसके लिए कोई मुझे वजीफ़ा बताएंगी कि हम वो खुद ही अपनी खुशी से अदा कर दें? यानी इसका दिल नर्म हो जाए। ठीक है, ये जो अभी हमने अच्छा। आयत बहुत पढ़ी ही थी अच्छा ना, सवाल है, और ये हर दूसरे बंदे की ज़िंदगी की प्रॉब्लम है कि पैसे ले तो लेते हैं लोग वापस उधार नहीं पे या कोई काम में डलवा लेते हैं कुछ, जब वापस मांगो तो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे आपने उनका कुछ देना है। बिल्कुल जी। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील भी आप कसरत से पढ़ा करें। और यही जो अभी हमने सूरह आले इमरान की 2 आयत तिलावत की हैं,
اس کو آپ اسی نیت سے پڑھیں, مگر اول آخر درود شریف پڑھا کریں جو بھی پڑھیں. اور یہ جو بہن ہے نا, آپ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ آپ کثرت سے پڑھیں. اور جب آپ تھک جائیں تو آپ دعا کریں اپنے شوہر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ٹھیک ہے آبا, اور جو جگن نے ایک سوال کیا تھا وہ رہ گیا. جو بچے کو بزنس میں دل نہیں لگ رہا, اسے وہ بیسکلی چاہ رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ کام کرنا, اور یہ ہوتا ہے بڑی دفعہ کبھی کبھی پیرنٹس کے خوف میں یا ٹینشن میں یا انگزائٹی میں ہم لوگ ایک چیز نہیں کرتے. تو یہ ذرا بتائیں گی کہ کوئی ایسی چیز جس میں دل لگ جائے اور اپنے ابو کے ساتھ فوکس کے ساتھ کام کر سکے. والدین سے وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ان سے کام ہی نہ کرنا چاہیں ان کے ساتھ مل کے. ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ جو بھی کہیں کر لینا چاہیے, لیکن انہیں چاہیے کہ یہ یا حی یا قیوم پڑھیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو سکھایا تھا کہ اس کے ساتھ ملا کے پھر یہ کہو اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. پھر ان کا دل جو ہے خود ہی موم ہوگا, والد کی طرف مائل ہوگا کہ اے حی اے قیوم تیری رحمت سے وسیلہ کر کے میں مدد مانگتا ہوں, اور مجھے میرے تمام معاملات تو خود سنوار دے, اپنے ہاتھ میں لے لے, مجھے میرے نفس کے حوالے لمحہ بھر کو نہ کر. تو پھر والد کی طرف یہ خود مائل ہوں گے. بالکل صحیح جی, آگے بڑھیں گے. میں چاہوں گا سوالات تو بہت ہیں لیکن نعمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ کیجئے.